اللهم صل على محمد وآل محمد والآئمة الطيبين الطاهرين الشرفاء لعنة الله على أعدائهم أجمعين بے شمار. ثم الصلاة والسلام على يا سيدتي يا مولتي يا سيدة فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم الان منکر ولایت امیر المؤمنین. سب کہیں بے شمار. بے شمار. اللہم الان منکر فضائل مصائب آل محمد. بے شمار. بے شمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحو قولہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے جی؟ بسم اللہ جی. جس دور میں فرش عزا ہم بچھا رہے ہیں، اس دور میں اتنے مشکل وقت میں ہم یہ فرش عزا بچھا رہے ہیں. فرش عزا بچھانے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں. فرش عزا بچھانے کا قطعاً بھی یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں. لیکن ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جو قرآن اور محمد والے محمد کے فرمان سے ہے ہم وہی منبر سے پڑھتے ہیں. کیونکہ قرآن میں سرکار محمد مصطفیٰ کو اللہ نے فرمایا تھا محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو یہ محمد دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. سرکار محمد مصطفیٰ نے ہمیں محبت علی دی، ہم نے لے لی. واہ واہ واہ. سرکار محمد مصطفیٰ نے ہم تک مولا علی کی ولایت پہنچائی، ہم نے اسے تسلیم کر دیا. اور پھر سرکار محمد مصطفیٰ نے ہمیں گن گن کے بتایا، ہمیں سرکار محمد مصطفیٰ نے گن گن کے بتایا اور ساتھ میں اعلان کر کے گئے کہ فاطمہ بذات منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو یعنی شریک نبوت ہے فاطمہ، شریک نبوت ہے فاطمہ. تو میرا جملہ یاد رکھنا، پہلا جملہ میں آپ لوگوں کی جھولیوں میں دینے لگا ہوں. جو تائید کرے گا اس کی مہربانی، جو نہیں کرے گا وہ گھر سے سننے ہی نہیں آیا. پہلا جملہ میں دینے لگا ہوں کہ جب سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ بذات منی، کہ فاطمہ مجھ سے ہے، یعنی پاک سیدہ جو ہیں وہ رسالت میں برابر کی شریک ہیں، رسالت میں برابر کی شریک ہیں. تو پھر جو گستاخ محمد ہے ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، جو سرکار کا محب ہے اسے علیہ السلام کرتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ اصول ہے ہمارا. اصول ہماری اصول دیتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا اے میرا نبی ان سے کہہ دے کہ اگر تم پچھلی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، زبور، تورات اور انجیل پہ ایمان رکھتے ہو، تو تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ تو ان بندوں نے کہا سرکار جن نبیوں کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. بسم اللہ. آپ کے لیے میں تھوڑا سا تعویل کر رہا ہوں، قسم لے لیں یا آپ چہرے ہیں تھوڑے سے ان کے لیے جو وصول کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا میں لیٹ کر رہا ہوں. قرآن کی اس آیت کے مطابق جب اللہ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ اگر تم واقعی مومن تھے تو تم نے پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ تو ان بندوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار ہم نے تو نبیوں کو دیکھا ہی نہیں، قتل دور کی بات ہے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. تو سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا تم اس لیے قتل میں شریک ہو کیونکہ تم نے قاتل پہ لعنت نہیں کی، اور اسی لیے تو صفِ عزا بچھا کر ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں تاکہ محشر میں سرکار محمد مصطفیٰ کو کہہ سکے ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی. قرآن کی آیت کے مطابق مذہب شیعہ ہے قرآن کی آیت کے مطابق، مذہب شیعہ ہے ہی محمد والے محمد کا فرمان اور قرآن.
میں نے عرض کی تھی کل اس بندے کو چھٹی ہے جو بندہ فضائل مولا علی کے ہضم نہیں کر سکتا، وہ بندہ چلا جائے. کل میں نے بولا تھا اسے چھٹی ہے اسے، اور پنڈال اس کی خالی ہو. میرا قطعی نظریہ نہیں، میرے پتا ہے چاک 119 نمبر سیدہ علی یہ معرفت والے لوگ بیٹھے، میں تو سبق سنانا اپنا، میں تو بچہ ہو یار. عرض یہ ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں بہت ہی مشکل دور ہے. بسم اللہ. بہت ہی مشکل دور ہے، اور مشکل کب آتی ہے؟ جب چوکی دار چوروں سے مل جائیں. میری آج گفتگو جو ہے نا بڑا T20 کے میچ کی طرح، تو T10 بھی آ گیا. T10 کے گفتگو کی طرح سننی ہے. میں نے ایسے گزرتے جانا، اشارے کرتے جانا، گزرتے جانا، اشارے کرتے جانا، گزرتے جانا. سمجھنا آپ لوگوں نے جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں جینا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں پہچان کم ہو گئی. کیونکہ چوکی دار جو ہے وہ چوروں سے مل گیا. چوکی دار چوروں سے مل گئے، اور جب چوکی دار چوروں سے مل جائیں تو چوری پکی بات ہے، چوری ہونی ہونی. جب چوکی دار مل جائیں تو چوری ہونی ہونی. اور جب چور آتا ہے، مولوی تھا چوکی دار، مولوی تھا، بسم اللہ صحیح، مولوی صاحب تھے دین کے چوکی دار، اور مولوی صاحب مل گئے چوروں سے. اور جب چوکی دار چوروں سے مل جائے، چور کی کوشش ہوتی ہے جب میں چوری کرنے جاؤں تو میں کوئی قیمتی چیز لوں، کوئی قیمتی چیز چراؤں، قیمتی چیز چراؤں. دنیا نے دیکھا، دنیا نے کہا شیعت کے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ انہوں نے ملایا اپنے ساتھ چوکی داروں کو، یعنی مولویوں کو ملا کے انہوں نے شیعہ قوم کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی اس کا نام تھا علی کی ولایت، اسے چرا لیا. چوکی داروں نے چوروں کے ساتھ مل کے مولا علی کی ولایت کو چرایا، مولا علی کی ولایت کو چرایا. ابلیس کا کیا کام تھا؟ لعنت کیوں پڑی؟ ابلیس کا سیدھا نام تھا عزازیل، لیکن اللہ نے قرآن میں جہاں بھی اس سے پکارا ابلیس کے نام سے پکارا. اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس نے نافرمانی نہیں کی. یہ تو ہے. آج ایک اور نظریہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ قرآن اشارے کرتا ہے. جب اللہ نے کہا بسم اللہ جی بسم اللہ، مومنین جو آ رہے ہیں جلدی جلدی بیٹھے. شاہ صاحب آ گئے ہیں، بس میں نے اور چند. جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا دفع ہو جا، تجھے پہ لعنت ہے، دفع ہو جا. اس نے کہا یا اللہ میں نے تیری عبادت کی ہے. اللہ نے کہا کوئی قابل قبول نہیں، نکل جا. اس نے کہا اللہ اتنی تسبیح اتنی عبادتیں کی ہیں، کوئی تو میرا منہ دے، کوئی تو میرا احساس کر. اللہ نے کہا کیسے احساس کروں؟ تو پہلی میں نے حجت بنائی ہے، اور پہلا تو منکر ہے. میں نے پہلی حجت بنائی ہے، تو پہلا منکر ہے. اگر آج میں تجھے بخش دوں تو قیامت میں لوگ کہیں گے کہ ہم نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا، ہمیں بھی بخش دو، ہمیں بھی بخش دو. ہم نے علی اللہ نہیں پڑھا. علی بھی حجت ہے، حضرت آدم بھی حجت ہے. حضرت آدم کا انکار کر کے ابلیس بن گیا، اور علی کا انکار کر کے ابلیس کا بیٹا بن گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. میرے ساتھ آج سفر کرنا ہے، اپنے جلدی سفر کرنا ہے. ابلیس نکلا کس سے؟ ابلیس نکلا ہے لباس. معرفت والے چہرے میرے سامنے بیٹھے. ابلیس نکلا ہے لباس سے، لباس نکلا ہے، یعنی لباس حلیہ تبدیل کر کے آنا، حلیہ تبدیل کر کے آنا. حضرت داؤد علیہ السلام، میں مثال دوں گا، مثال دے کے سمجھاؤں گا. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک پرندے نے شکایت کی حضرت داؤد علیہ السلام سے. شکایت کی. کیا شکایت کی؟ اس نے کہا سرکار یہ جو شکاری ہے نا، یہ شکاری ہے، مجھے اس سے شکایت ہے. سرکار داؤد نے کہا بلایا اسے، بلا کے کہا اوے یہ پرندہ تیری شکایت کر رہا ہے. اس نے کہا سرکار اللہ کی شریعت نے اسے حلال کیا ہے، شکایت کرنے کا تو جز ہی نہیں بنتا، کوئی تک ہی نہیں بنتا، آپ شکایت کیوں قبول کر رہے ہیں؟ پرندے نے کہا جناب داؤد میں کبھی شکایت نہ کرتا اگر یہ شکاری کے لباس میں آتا. ہوئے اس نے مجھے دھوکہ دیا، یہ شکاری کے لباس میں نہیں آیا، عام انسان کے لباس میں آیا، میں دھوکہ کھا گیا. تو اللہ نے بتایا قرآن میں
اللہ نے قرآن میں بتایا اصول بنا دیا کہ یعنی جو لباس بدل کے آئے وہ شیطان ہوتا ہے تو پھر آج کے دور کا مولوی اگر لباس مولا علی کا پہنے اور مولا علی کو بھونکے تو وہ بھی شیطان ہوتا ہے، اس سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں. ہم نے قرآن کے مطابق چلنا. آج بندوں کے زبانیں ہی ختم نہیں ہوتی، زبانیں چپ نہیں کرتی. بندے کہتے ہیں جی جناب یہ تھے جناب وہ. کبھی قرآن پڑھو، محمد والے محمد کے فرمان پڑھو. میں ہر بندے کو دعوت دے کے جا رہا ہوں، ہر بندہ اپنا دین کسی پہ نہ ڈالے. خود قرآن پڑھو، محمد والے محمد کا فرمان پڑھو. ہر بندے کی ذمہ داری ہے یہ کرے کام. اللہ آج کل بندے منہ اٹھا کے کہتے ہیں جی ماتم بھی اس کا قبول ہوگا جو نماز پڑھتا ہوگا. یہ کل کی بات ہے، پرسوں 2-3 دن ہوئے میں ادھر بیٹھا تھا تو ادھر 3-4 شخص گفتگو کر رہے تھے. جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو پھر میں نے اسے بتایا. اس نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی؟ ماتم کیا، لعنت بھیجی، نماز پڑھی نہیں، اس پہ لعنت. ایسے نہیں ہوتا. وہ شخص کے الفاظ ہیں، اس نے کہا جی قبر میں جا کے لعنت کا پوچھا جانا ہے. میں نے پھر وہیں بیٹھ کے اسے کہا تھا اگر قبر میں لعنت کا نہیں پوچھا جانا تو قبر میں نماز کا پوچھا جانا ہے. قبر میں بھی تو نماز کا نہیں پوچھا جانا. پتہ ہی نہیں ہے تبرے کی کتنی ویلیو ہے دین میں. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. درود پڑھیں جلدی میں نے جلدی. اس شخص نے 2 لباس تیار کیے تھے. 2 لباس اس نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں دیے. اس نے کہا سرکار یہ 2 لباس میں نے مخصوص فقط آپ کے لیے بنائے ہیں. ایک آپ رکھ لیں، ایک مجھے عنایت فرمائیں. ایک آپ رکھ لیں، ایک مجھے پڑھائیں. سرکار نے کہا ان کی خاصیت کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار جو ایک لباس ہے نا وہ لباس میں نے درود پڑھ کے بنایا ہے. وہ سرکار نے کہا دوسرا. اس نے کہا سرکار وہ میں نے آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیج کے بنایا ہے. تو سرکار نے کہا وہ جو درود پڑھ کے بنایا ہے وہ تو لے جا، جو لعنت وہ مجھے دے جا. جو لعنت بھیج کے بار دشمنوں پہ تو نے بنایا ہے نا وہ ہمیں دے جا. ٹھیک ہے. اب اللہ نے اپنے حقوق معاف کر دینے ہیں. مولوی نے ہر سپیکر میں ہر گھر میں بتایا. آج میں نے فضائل کی جھلک دکھانی ہے آج تھوڑی فضائل کی جھلک آئے گی. مولوی نے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا اس بات کا تائید کریے. اس نے کہا جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. یہاں تک اس نے بتایا آگے سے ڈنڈی مار گیا. اس نے یہ نہیں بتایا حقوق اللہ کا. اس نے بتایا حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. بے شک اللہ کا حق ہے نماز، اللہ کا حق ہے نماز، اللہ کا حق ہے روزہ، اللہ کا حق ہے روزہ. لیکن حقوق العباد کون سے ہیں؟ حقوق العباد کیا ہیں؟ عبد کون سے ہیں وہ؟ اس نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کن کے حقوق معاف نہیں کرے گا. وہ کون سے عبد ہیں اللہ جن کے حقوق معاف نہیں کرے گا؟ آج میں نہ بتاؤں کہ وہ عبد کون سے ہیں اللہ جن کے حقوق محشر میں بھی معاف نہیں کرے گا. وہ آپ نماز کا تشہد میں بیٹھ کے پڑھتے ہو اشہد ان محمد عبدہ و رسول عبدہ. پہلے عبد کا نام ہے محمد. اللہ محمد کے حقوق معاف نہیں کرے گا. پہلے عبد کا نام ہے سرکار محمد مصطفیٰ. اور واحد سرکار محمد مصطفیٰ ہیں جن کے ساتھ عبدہ ہو لگتا ہے. ہو ہے اللہ، ہو اللہ، عبد اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. اور دوسرا کون ہے؟ دوسرا کون ہے بتاؤں؟ دوسرا پہلے تو عبد ہے سرکار محمد مصطفیٰ، ان کے ساتھ ہو لگتا ہے یعنی فقط اللہ کے ہیں اور کسی کے نہیں. دوسرے ہیں تیرے میرے مرشد علی، جو فقط اللہ کے نہیں بلکہ سرکار مولا علی نے فرمایا تھا انا عبد من عبید محمد مصطفیٰ، کہ میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یعنی علی فقط اللہ کا نہیں بلکہ محمد کا بھی غلام، محمد کا بھی غلام ہے مولا علی. یہ 2 عبد ہیں. جلدی بیٹھ جلدی.
کیوں ملی؟ مولا علی کو اطمینان تھا، یقین تھا، ایمان تھا. نہیں آپ میں پھر یہاں دلیل دوں گا، قرآن سے دوں گا دلیل. اب جناب ابراہیم نے اللہ سے کہا اللہ ہاں ابراہیم اللہ یہ میں صرف پوچھنا یہی چاہتا ہوں کہ جو تم مردے زندہ کرے گا وہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا لم یؤمنو، تم ایمان نہیں رکھتے، لم یؤمنو تم ایمان نہیں رکھتے. جناب ابراہیم نے کہا نہیں میں یا اللہ ایمان رکھتا ہوں، بس بے یقین قلبی کہ اپنے قلب کے اطمینان کے لیے، اپنے قلب کے اطمینان کے لیے. تو پتا چلا ایمان اور ہے اطمینان، ایمان اور ہے اطمینان اور ہے. مثال ایسے دوں گا قسم سے یہ بچہ بھی سمجھ کے جائے گا. وہ پورے دنیا کے ہر مسلم کو ایمان ہے جنت پہ، ایمان ہے لیکن اطمینان نہیں. اطمینان فقط ماتمی کو ہے، اطمینان صرف ماتمی کو. جلدی اب جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا ایسا کر پرندے ذبح کر ان کا قیمہ بنا، پرندے ذبح کر ان کا قیمہ بنا. اور قیمہ جو ہے نا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ. اللہ بھی نا مولا علی کے فضائل کے مزے لیتا ہے. واہ واہ میں قسم سے کہتا ہوں ابھی آپ کو پتا چلنا مولا علی کے فضائل کے کون سے مزے اللہ لیتا ہے. اب اللہ سے کہے اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تو نے گوشت کیوں رکھوایا؟ اللہ تو کسی صندوق میں رکھوا، اسے جدرا لگوا، تو نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ. یا اللہ یہ وقت بڑا مشکل ہے، ہم پہاڑوں کا نام لیتے ہیں لوگوں کو اپنے آباء و اجداد یاد آ جاتے ہیں، لوگوں کو اپنے بزرگ یاد آ جاتے ہیں، ہم پہاڑوں کا نام لیتے ہیں. اب جناب ابراہیم نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گوشت رکھوایا، قیمہ کر کے سب 4-5 جانوروں کا قیمہ کر کے جناب ابراہیم نے پہاڑیوں پہ رکھوایا. پہاڑیوں پہ رکھوا کے جناب ابراہیم نے یا اللہ اب کیا کروں؟ نیچے چلا جا کے آواز مار، اشارہ جو سمجھ جائے. نبی انہیں بلا، اشارہ کر انہیں بلا. اب جناب نیچے آئے نبی، نیچے آگے انہوں نے بلایا اور پرندے مردہ تھے آ گئے، پرندے مردہ تھے آ گئے. مجھے نہیں پتا کون بندہ گھر سے مجلس سننے آیا ہو اور کون یہاں شغل دیکھنے آیا ہے، مجھے اب اس جملے سے پتا چل جائے گا. ایک عام سا نبی اگر مردے کو بلائے تو وہ آ کر زندہ ہو جاتا ہے. اور محمد مصطفیٰ جنگ احد میں کہتے رہے آ جاؤ. تو پتا چلا نبی مردے کو بلائے، مردہ اگر آ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے، اگر نبی بلائے اور زندہ بھی نہ آئے وہ مردہ ہو جاتا. سلامت رہے آپ سلامت رہیں آپ جی. دیکھیں مولا علی بادشاہ اولی الامر ہے، مولا علی بادشاہ اولی الامر ہے. مولا علی کیا نہیں کر سکتے؟ مولا علی جو چاہے کر سکتے. مولا علی چاہے قسم سے تھوڑا سا اختیار نہ پڑھوں، اگر میرے ساتھ ملو اختیار پڑھوں. مولا علی چاہے تو زمین کو آسمان کو زمین کرتے، چاہے تو چاند کو ستارے کو چاند کرتے، چاہے تو آسمان سب بکھیرتے. مولا علی چاہے تو دن کو رات کو دن کرتے. اگر مولا علی چاہے قسم سے تاریخ میں ایسا ہی لکھا ہے مرد کو عورت کو مرد کرتے ہیں. مولا علی چاہے مرد کو عورت کو مرد کر. علی تو مولا علی تو بڑی دور کی بات بہلول نے کیا، مولا علی کے نوکر نے کیا. فرنٹ کی ٹکٹ لینی ہو جلدی آنا پڑتا ہے. چلے نعرہ لگائیں. نعرہ حیدری اب حقدار ہے. ماشاءاللہ. اگر مولا علی چاہیں تو مرد کو عورت کو مرد کر دیں. لو میں مولا علی کے ایک بیٹے کا اختیار پڑھنے لگا ہوں، بس وہ اختیار سننا. ہو سکتا ہے آج میں مصاحب نہ پڑھوں، مصاحب میرے شاہ صاحب پڑھیں، ہو سکتا ہے میں فضائل پہ ہی ڈیوٹی تمام کر دوں.
لیکن سننا آپ لوگوں نے ہے، سنانا میں ہے. جیسے میرا دل ہے نا آج ویسے سنو، میرے اندر بھی یہ فضائل کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. میرا دل ہے میں 119 نمبر چک کے سیدوں کا امتحان فضائل سنا کے لوں. ممبر پہ بیٹھے ہوئے مولا حسن، ممبر پہ بیٹھ کے مولا حسن نے کہا میں حسن چاہوں تو کوفہ کو شام، شام کو کوفہ کر دوں، اور میں حسن چاہوں تو دن کو رات، رات کو دن کر دوں، میں حسن چاہوں تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد کر دوں. دو روایتیں ہیں ادھر، دو روایتیں ملتی ہیں. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے حسن اپنے باپ کی طرح تو بھی خدائی دعوے کرنے لگ گیا، باپ کی طرح تو بھی خدائی دعوے کرنے لگ گیا. اور سرکار امام حسن نے نہ دعا کی نہ مصلی بچھایا، بلکہ اسی وقت کہا وہ تو مردوں کے مجمع میں کیا کرنے آئی؟ سلامت رہے، ہاں سلامت رہے، ہاں سلامت رہے. وہ سلامت رہے جو مولا علی کے فضائل میں بولتا ہی وہی ہے جس کو بولنا اچھا لگتا ہے. اب دوسری روایت، دوسری روایت، دوسری روایت امام حسن بادشاہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے جب میرے نانا کو معراج ہوئی، جب میرے نانا کو معراج ہوئی. یہ واقعہ جو ہے نا مزے دی گل دساں، مزے دی گل. خادم رضوی نہیں، خادم رضوی او دا مڑا سعد رضوی، اے انہیں بھی پڑھیا تھوڑے جی لفظاں دی ہیر پھیر کر کے انہیں بھی پڑھے. حسن مولا کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا، ان کی فضیلت تو دشمن بھی مانتے ہیں. اپنوں کو پتہ نہیں کون سی موت پڑ گئی، آج کل اپنے ہی بولنے لگ پئے. ہمیں بتا، ہمیں پوچھ، دیکھیں ہمیں پوچھتے ہیں یہ کدھر ہے، یہ کدھر ہے، یہ کدھر ہے. ہم نے کبھی پوچھا تم سے؟ سمجھ آپ سمجھ، ہم نہیں پوچھتے کیونکہ ہم اتحاد چاہتے ہیں. اور ہمیں نہ چھیڑا کرو، ہمیں نہ چھیڑا کرو، ورنہ ہم سب کے شجرے بھی جانتے ہیں. چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی بیگانہ ہے، لاہور سے لے کے سرگودا ہر کسی کے شجرے کا ہمیں پتا ہے کہ کس کے کتنے باپ تھے اور کس کی ماں کا کیسا کردار تھا. ہمیں ہر کسی کا پتا ہے. ہمارا اندر نہ کھلوایا کرو. جب تم مولا علی کے فضائل میں شک کرتے ہو اور مولا علی کو بھونکتے ہو، ہمارا اندر سے دکھتا ہے، ہمارا دل دکھتا ہے. ہماری غیرت کا مسئلہ ہے علی کی ولایت. بہت بڑے عالم دین تھے کہ اہل سنت کے بغداد کے رہنے والے تھے. کس کے؟ بغداد کے. یہ فضائل ولایت علی کے جملے پہ جملہ آ گیا، میں جملہ تمہیں ہدیہ کر دوں. بہت بڑے تھے، ان کے شاگرد تھے 5. کتاب کا نام میں نہیں بتاؤں گا، بیان نہ ہو جائے. اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو میرے پاس میرے مدرسے آئے تو میں دکھاؤں گا، لائبریری میں موجود ہے سرگودے مدرسے. اس کے 5 طالب علم تھے، 4 طالب علم بیگانے تھے، ایک اس کا سگا بیٹا تھا. اب استاد پڑھاتا پڑھاتا واش روم چلا گیا، واش روم چلا گیا. واش روم میں بیٹھ کے وہ سننے لگ گیا 4 کی گفتگو. پانچوں بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے. ایک کہتا ہے کہ تیرے دل میں علی کا کتنا بغض ہے؟ اس نے کہا میرے دل میں بیر جتنا علی کا بغض ہے. دوسرے سے پوچھا ہاں بھئی تیرے دل میں کتنا بغض ہے؟ اس نے کہا سیب جتنا بغض ہے. تیسرے سے پوچھا کتنا بغض ہے؟ اس نے کہا تربوز جتنا بغض ہے. 5ویں سے پوچھا، جب مولوی کے بیٹے کی باری آئی اس سے پوچھا تیرے دل میں مولا علی کا کتنا بغض ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دل میں علی کا اتنا بغض ہے، علی کا نام آئے تو مجھے آگ لگ جاتی ہے. یہ جملے اس مولوی نے سنے، جلدی سے اپنے طالب علموں کی طرف آیا، آ کے کہتا ہے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ شیعوں نے ہماری کتابوں میں تبدیلی کر دی، شیعوں نے ہماری کتابوں میں تبدیلی کر دی. یہ سرکار محمد مصطفیٰ کی حدیث ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ یا علی تجھے صرف حلال زادہ مانے گا، حرام زادہ تجھے مان ہی نہیں سکتا. وہ مجھے آج یقین ہو گیا کہ تم واقعی حرام زادے ہو. تمہارا تو مجھے پتہ نہیں، میرا بیٹا حرام زادہ ہے. بیٹے نے کہا بابا مجھے کیوں حرام زادہ کہتے ہو؟ اس نے کہا تیری ماں کے ساتھ میں نے زنا کیا تھا. تم علی کی ولایت کا منکر ہوگا. کتاب کا جملے ہیں. مجبوری ہے ایسے الفاظ پڑھنے. بندے کہتے ہیں کہ یہ ایسے الفاظ سخت پڑھتے ہیں. سخت نہ پڑھیں تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلے، چھپ جائے گی ولایت. ان لوگوں کی بات نہ سننا. امام حسن بادشاہ بیٹھے ہوئے منبر پہ
بیٹھ کے سرکار نے کہا میں حسن چاہوں تو شام کو کوفہ، کوفہ کو شام کر دوں، میں حسن چاہوں دن کو رات، رات کو دن کر دوں، میں حسن چاہوں تو آسمان پہ چلا جاؤں، آسمان کو زمین بنا دوں۔ ادھر سے ہی سرکار نے پھر اپنا خطبہ اگلا دیا۔ سرکار نے کہا جب میرے نانا محمد مصطفیٰ کو معراج ہوئی تو سرکار جس بستر سے گئے تھے، سرکار جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بستر جب واپس آئے تو ویسے ہی گرم تھا، جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ویسے ہی ٹپک رہا تھا، اور جب دروازہ کھول کے گئے تھے تو کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی۔ یعنی میرے جب نانا کو معراج ہوئی تو بستر گرم تھا، پانی ٹپک رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی۔ این سنٹر سے ایک مکسر کھڑا ہوا، این سنٹر سے، مکسر کہتے ہی اسے ہیں جو مولا علی کے فضائل میں شک کرے۔ یہاں کوئی مکسر نہیں کیونکہ یہاں سارے علی کے ماننے والے ہیں۔ اس وقت کا مکسر کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہو کے اس نے کہا ہے عجیب بات، اتنی وقت میں معراج کیسے؟ میں نہیں مانتا۔ سرکار نے کہا دفع ہو جا۔ اس نے کہا جاتا ہوں، میں نہیں مانتا، ایسی باتیں نہیں مانی جاتی مجھ سے۔ چلا گیا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پہ پہنچا، لطف آپ نے لینا ہے، بیان میں نے کرنا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ اس نے دیکھا اس کی بیوی کے ہاتھ آٹے میں تھے۔ اس نے کہا بڑے اچھے وقت پہ آیا، میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ پانی ختم ہو گیا، جا نہر سے مجھے پانی لا دے، نہر سے مجھے پانی لا دے۔ اس نے جلدی سے مٹکا اٹھایا اور یہی بولتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو معراج ہوئی اور جیسا بستر چھوڑ کے گئے کہ بستر گرم تھا، پانی ٹپک رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی اور محمد واپس آ گئے۔ ماننے کوئی نہیں آتا۔ حسن بھی تو عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب باتیں کرتا ہے، ماننے کوئی نہیں آتا۔ اسی پریشانی پر جو بندہ پریشان ہو اسے گرمی بھی زیادہ لگتی ہے۔ اسی پریشانی وہ مٹکا لے کے جا رہا تھا کہ جیسے ہی دریا کے کنارے پہ پہنچا، دریا کے کنارے پہ پہنچ کے اس کا دل بنا کہ چونکہ گرمی بہت ہے میں نہا نہ لوں، گرمی بہت ہے میں نہا نہ لوں۔ اس نے دریا کے کنارے مٹکا رکھا اور دریا میں داخل ہوا۔ اس نے ڈبکی لگائی، ڈبکی لگانے سے پہلے مرد تھا، جیسے ہی ڈبکی لگا کے نکلا خد و خال بدل گئے، عورت بن گیا، عورت بن گیا۔ اس نے دیکھا سارا علاقہ تبدیل ہو گیا، وہ علاقہ نہیں رہا، وہ بات نہیں، عورت بدل گئی۔ عزت چھپانے کے لیے پھرے، کیا کروں، عزت چھپانے کے لیے۔ اس نے دیکھا ایک پاس ایک بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے جڑی بزرگ نہیں لیندے ہیں پرنا لیندے موڑے، انہوں نے پرنا تو نہ گلیا بعد کرما لی کتے کر لی۔ انہوں نے کپڑا لیا، کپڑا لے کر اسے ساتھ لے گئے۔ 5 سال اس نے نوکری کی ان کے گھر، اکاؤنٹ کریے گا، 5 سال نوکری کی اس کے گھر، برتن دھوتی رہی، جھاڑو دیتی رہی۔ ایک دن اچانک ہی اس کے جو مالک تھے، اسی عورت، گستاخ عورت کے جو مالک تھے، ان میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ عورت بڑی شریف ہے، عورت بڑی شریف ہے، عورت بڑی شریف ہے، کیوں نہ ہم اس کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ نہ کر دیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا، اسے بھی رضامند، اب یہ بتا تو نہیں سکتی میں پہلے کیا تھی، کیا ہو گئی، خاموش ہو گئی، نکاح ہو گیا، 6 بچے پیدا کیے، 5 سال وہ، 6 سال یہ، 6 بچے پیدا کیے۔ پھر وہی موقع بنا، آٹا گوندھنے بیٹھی، آٹا گوندھنے بیٹھی، پانی ختم ہو گیا، ویسے ہی مٹکا اٹھایا دریا کی طرف چلی۔ اب انصاف نہ تسی دس، جس بندے نہ دریا اے وقوع کیتا ہوئے دوبارہ بندہ دریا جانا ہے؟ اس بندے نے وہ مٹکا اٹھایا، عورت نے مٹکا اٹھایا، دوبارہ دریا کی طرف آ گئی، دریا کی طرف آئی، سوچ رہی ہے یہی وہ دریا تھا، اس دریا نے تو میری زندگی بدل دی، پہلے میں مرد تھا اب مجھے چوڑیاں پہنا دی، اب یہ دریا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، چلو گرمی بہت ہے، انہوں نے کام بڑا مجھ سے لیا ہے، چلو میں آج نہا ہی لوں۔ پھر نہانے کے لیے آئی، 11 سال بعد پھر دریا میں اتری، دریا میں اتری کہ دریا میں نہانے سے پہلے عورت تھی، نہا کے نکلی، مرد بن گیا، پھر مرد بن گیا، 11 سال بعد مرد بنا۔ اس نے دیکھا پھر علاقہ وہی، سب چیز وہی، اسے یاد آ گئی جس بندے کے ساتھ وقوع ہوا وہ بندہ یاد بڑا رکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، اسے سب کچھ یاد تھا۔ اس نے دوبارہ وہ مٹکا پانی کا بھرا، جلدی سے بھاگا مدینے کی طرف، جلدی سے بھاگا مدینے کی طرف۔ جیسے ہی مدینے کی طرف بھاگا، اپنے گھر آیا، دروازے کے آگے آیا تو عورت نے کہا آج بڑی جلدی آ گیا تو، آج بڑی جلدی آ گیا۔ اوئے ہوئے میں جملہ کہہ گیا، مجھے نہیں پتا گھر سے کون فضائل امام حسن سننے آیا ہے، کون نہیں سننے آیا،
اس نے کہا آج بڑی جلدی آ گیا، مٹکا رکھ کے بھاگا اس طرف جہاں تیرے میرے مولا حسن وہی خطبہ دے رہے تھے، اور میرے نانا کو معراج ہوئی، بستر گرم تھا، پانی ٹپکا۔ علی کو نہ سوچنا، میرا ذاتی تجربہ ہے، میرا ذاتی تجربہ، جو بھی مولا علی کی ولایت کا دشمن ہوگا، آپ بھی تجربہ کر لینا، جو بھی مولا علی کی ولایت کا دشمن ہوگا اس میں زنانہ حرکتیں ضرور ہوگی، ذاتی تجربہ ہے میرا۔ اگر نہ ہو تو پھر مجھے بتائیے، جو مولا علی کی ولایت کا دشمن ہوگا، جو بھی دشمن ہوگا، جو بھی منکر ہوگا، اس میں زنانہ ضرور حرکتیں ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے بنیاد، اس کی وجہ کیا ہے؟ درود پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اعلان سن لیں، اور پنڈال میرے اس اعلان پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری لگائے گا، مصعب سید پڑھیں گے۔ ایک اعلان یہاں اپنا واجب کی نیت سے سمجھ کے میں کرنا چاہتا ہوں، اور پنڈال کے مجھے تائید چاہیے کہ 119 نمبر تک سننے والا بھی صدات و غیر صدات، پڑھنے والا بھی سید، فضائل بھی مولا علی کے ہیں۔ اگر کوئی بندہ خاموش ہو گیا، قسم سے میں پورے پاکستان کے مجمع میں ہر جگہ دکھ لے کے جاؤں گا۔ او یاد رکھنا لوگوں، کتا کسی بھی نسل کا ہو، کتا کسی بھی نسل کا ہو، وہ فقیر کو بھونکتا ہے۔ مولا علی کا دشمن اور مولوی کسی بھی نسل کا ہو،